اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت فرض کو دی گئی ہے۔ فرض وہ عبادتیں ہیں جن کا حکم اللہ نے ہمیں سیدھا دیا ہے۔ فرض کوئی بوجھ نہیں بلکہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ان فرضوں پر ہی انسان کا ایمان، اس کی پہچان اور اس کی آخرت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی، صحت دی، سکون دیا اور ہر طرح کی نعمت عطا فرمایا، اور بدلے میں بس اتنا چاہا کہ ہم ان فرضوں کو ادا کریں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا فرض نماز۔ 5 وقت کی نماز ایک مسلمان کی زندگی کی روح ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے اور انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ ہر نماز جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمارے مقدر سے ایک حصہ برکت کم کر دیتی ہے۔ دوسرا فرض ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینا صرف مال دینا نہیں ہوتا بلکہ اپنی کمائی کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور دینے والے کی رزق میں اضافہ ہوتی ہے۔ روزہ رمضان کا فرض انسان کو صبر، تحمل اور شکر سکھاتا ہے۔ روزہ دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ حج اگر انسان قابل ہو اس کے گزرے ہوئے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور ایک نیا زندگی بخش دیتا ہے۔ فرض اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے اخلاق، ہمارے ایمان اور ہماری روحانی قوت کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر فرض کمزور پڑ جائے تو باقی عبادت بھی دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وقت ملا تو نماز پڑھ لوں گا، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر زندگی کسی کو پہلے سے خبر نہیں دیتی۔ موت اچانک آتی ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر آخرت ہمیشہ رہے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، فرض جنت کی چابی ہے۔ چابی کے بغیر کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتا ہے۔ تو آج سے ہی اپنے دل میں ارادہ کرو، میں اپنے فرض کی حفاظت کروں گا، چاہے زندگی میں کتنی بھی مشکل آئے، فرض کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ فرض صرف ذمہ داری نہیں، یہ اللہ سے ہماری زندہ رشتہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ اور سنت پہ کیسے چلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو لے کر کتنا اہم تھے اور کتنا تابع کرتے تھے صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس سے سنت صرف عبادت کا طریقہ نہیں بلکہ چلنے پھرنے، بولنے، مسکرانے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا پیغمبری انداز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کو اپنانا صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت یعنی نزدیکی حاصل کرنے کا راستہ بھی ہے۔ سنت میں آسانیاں ہیں، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، مسکرانا، سلام میں پہلے کرنا، مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پڑھنا، سونے کا طریقہ اور دن رات کی چھوٹی چھوٹی عمل۔ ہم 3 سنتیں اپنی زندگی میں لائیں گے، اتنی ہی برکت اور سکون پیدا ہوگا۔ اخلاق یعنی چرتر میں بھی سنت ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، نرمی سے بات کرنا اور انصاف کے ساتھ رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سنت کی حفاظت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور لوگوں تک اسے پہنچانے والا بنا دے، آمین۔